اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک امن، خوشحالی اور آزادی کے لیے قرآن کے رہنما اصول پر گفتگو کریں گے۔ معاشرتی و ثقافتی انتشار، سیاسی عدم استحکام اور معاشی استحصال کے موجودہ ماحول میں انسانی معاشروں کے پرامن بقائے باہمی کے حصول کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاح کی ضرورت ہے، تاکہ بہتر معاشی امکانات، زیادہ سے زیادہ آزادیوں کی یقین دہانی، انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانیت کی اجتماعی بہبود کے حتمی مقاصد کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ قرآن مجید قومی اور بین الاقوامی سطح پر موجود معاشرتی و معاشی صورتحال کی اصلاح کے لیے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ ہم آج انسانی زندگی کے اس اہم شعبے کے بارے میں قرآنی رہنمائی کا ایک مختصر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ عزیز دوستو، اس سرزمین کو پرامن اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے کے لیے قرآن مجید کی ہدایات کی بنیاد ذاتی کردار کے اعلیٰ ترین معیار اور تمام معاشرتی سطحوں پر باہمی معاشی مفادات کی دیکھ بھال کے لیے اجتماعی ذمہ داری پر قائم ہے۔ کسی بھی معاشرے میں امن، خوشحالی اور آزادی کے حصول کے لیے عقیدہ توحید، اندرونی اتحاد، انصاف، ترقی و نمو اور اجتماعی بہبود بنیادی تقاضے ہیں، بنیادی ضروریات ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان اہم تقاضوں کو بہت سی قرآنی ہدایات کے تحت لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہم ان قرآنی ہدایات کو عقیدہ توحید، داخلی اتحاد، انصاف، ترقی و نمو اور انسانیت کی اجتماعی بہبود سے متعلق انسانی فکر و عمل کے کچھ اہم شعبوں کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو آخرکار معاشرے میں امن، خوشحالی اور آزادی کو یقینی بنانے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد کیجئے کہ ہم اپنی گفتگو میں مقصد تخلیق انسان پر دو اہم حصوں میں بات کرتے آ رہے ہیں، یعنی اللہ کریم کی اطاعت اور انسانیت کی بھلائی۔ اللہ نے انسان کو جب اپنی نیابت سے نوازا تو اس کو بہت ساری ذمہ داریاں بھی تفویض کی گئی۔ اس اعتماد یا ٹرسٹ کو بخوبی نبھانے کے لیے انسان کو بڑے اختیارات اور وسائل سے بھی نوازا گیا۔ اپنے منصب کی بدولت انسان اپنی زندگی سمیت دنیا کی تمام مال و دولت کا امانت دار یعنی ٹرسٹی بنایا گیا، جبکہ حق ملکیت اللہ ہی کے پاس ٹھہرا۔ اس طرح وہ اپنا کردار سختی سے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ادا کرنے کا پابند ہے، اور وہ اپنے تمام اعمال کا جواب دہ بھی ہوگا۔ لہذا انسان کا پہلا اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان کو یقینی بنائے۔ قرآن مجید کی رہنمائی میں اپنے گفتار و کردار و اعمال کو اللہ کی رضا و منشا کے مطابق ڈھال لے، اور دنیاوی زندگی کے ہر معاملے پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نیابت کا بہت بڑا کام سونپا،
اور اسے زبردست قابلیتوں، بے شمار وسائل اور اختیارات سے نوازا تاکہ وہ تمام مخلوقات میں ممتاز ہو سکے اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ عظیم کردار بخوبی نبھا سکے۔ اس کے کردار کے پیش نظر انسان کو زمین کے معاملات اللہ کی مقرر کردہ قوانین فطرت کے مطابق انجام دینے کا کام سونپا گیا۔ ان قوانین کی پیروی کرتے ہوئے انسان ایک ایسے معاشرے کے قیام کا پابند ہے جہاں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، انصاف، امن، ترقی و نمو اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تیسرا یہ کہ انسان کو ابلیس کے بہکاوے پر جنت میں سرزد گناہ کی معافی کے بعد زمین پر اتارا گیا اور آخرت کے لیے انسان کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے اس کو دنیاوی زندگی کا ایک چارٹر دیا گیا، ایک فریم ورک دیا گیا، قانون دیا گیا۔ اس چارٹر کے مطابق انسان کو اللہ کے عطا کردہ عظیم وسائل کو بروئے کار لا کر ایک ایسے انسانی معاشرے کی نشو و نما کرنا تھی جہاں وہ اپنی زمینی زندگی کے تمام معاملات اللہ کی ہدایات کے مطابق انجام دے سکے۔ اس طرح اس دنیا میں انسان کی زندگی خدائی سکیم کا اختتام نہیں ہے۔ It is not end of godly scheme۔ انسان کو آخرت کی مستقل زندگی کی طرف گامزن ہونا ہے، جانا ہے، جہاں کی مراد ہر انسان کو بغیر اس کی صلاحیت یا اعمال کی جانچ پرکھ کے یکساں طور پر دے دینا کوئی منطقی بات نہ ہوتی۔ لہذا اس زندگی کو خدائی سکیم میں ایک عارضی ٹھکانہ بنا کر انسان کو آخرت میں بہتر سے بہتر حیثیت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ میر تقی میر زندگی کے اس مختصر دورانیے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ مقصد ہے کہ یہ زندگی، یہ موت ایک مختصر سا قیام ہے جس کا اختتام ہوا ہے۔ عزیز دوستو، چوتھا اصول ہے، چونکہ انسان کو اللہ کے نائب کا کردار تفویض کیا گیا تھا، لہذا اللہ نے اسے اپنی فطرت پر پیدا کر کے اس کام کو آسان کر دیا۔ اللہ پاک کائنات کا نظم و ضبط، استحکام اور ترقی کو یقینی بناتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے انسان سے بھی خواہش کی ہے، انسان سے بھی چاہت کی ہے کہ وہ جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اسی پر اپنی زندگی کے معاملات و معمولات کو قائم کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کو فطرت خداوندی کا عکس ہونا چاہیے۔ انسان کی شخصیت کو اللہ کی عظیم صفات میں رنگ جانا چاہیے۔ اللہ کی فطرت سے وابستگی انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ معاشرے میں انصاف، امن اور ترقی و نمو کو یقینی بناتے ہوئے انسان کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند اور سرگرم عمل رہے۔ اللہ بہت بڑا تخلیق کار، ڈیزائنر اور جدت و اختراع پسند ہے، انوویٹو ہے، کریٹیو ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی کارآمد، پروڈکٹیو، ترقی اور جدت پسند اور روشن خیال ہونے کی ضرورت ہے۔ پانچواں یہ کہ ہمارا سیارہ یعنی زمین جس پر ہم رہتے ہیں
کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور کائنات کی طرز پر اندرونی ہم آہنگی، نظم و ضبط، توازن اور اجتماعیت کے اصولوں پر مبنی نظام پر قائم ہے۔ اس لیے ہر سطح پر اس کے استحکام اور ترقی کے لیے اسی نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ اللہ کی خواہش ہے کہ انسان کائنات کے نظاموں سے سبق سیکھے اور انسانیت کے فائدے کے لیے دنیاوی امور کو ان کے مطابق ڈسپلن کرے، سنوارے۔ چھٹا یہ کہ انسان کی روح پیدائش کے وقت اس کی محافظ اور سرپرست یعنی گارڈ اور گارڈین کی حیثیت میں اس کے ساتھ آتی ہے تاکہ وہ انسان کو اللہ کی اطاعت کی ترغیب دیتی رہے۔ جب انسان اپنی روح کی رہنمائی میں رہتا ہے تو وہ نشو و نما پاتی ہے، خوش ہوتی ہے، اور اگر انسان مسلسل اس کی تضحیق کرتا ہے تو وہ کمزور اور افسردہ ہو جاتی ہے، تو پھر انسان خوش نہیں رہ پاتا۔ یہ مشاہدہ کی بات ہے، جب انسان اپنی روح کی پکار کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کی دنیاوی دولت کے انباروں کے انبار بھی اس کو اطمینان قلب اور ذہنی سکون بخشنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر کا کھوکھلا پن اسے اپنی زندگی میں کسی حقیقی گمشدگی کا احساس تڑپاتا رہتا ہے۔ لہذا روح کی آواز پر کان دھرنا ہی دنیا میں حقیقی کامیابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ان تاریخی کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ہر جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کے بے تحاشا خزانوں کو اکٹھا کیا، دولت کے انبار لگا لیے، لیکن زندگی کی دوڑ میں آخرکار انہوں نے اپنی بے چین روحوں کو سکون دینے کے لیے انسانیت کی فلاح کے راستوں کا رخ اختیار کیا۔ ساتواں یہ کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو دو طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ایک اپنے اللہ کی اور دوسری انسانیت کی۔ تاہم انسان کی کامیابی کی معراج کا دار و مدار دونوں طرح کی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کرنے میں ہے۔ لہذا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے امن کی اہمیت بہت اہم ہے۔ ناانصافی، سماجی خلفشار و انتشار، فریگمنٹیشن اور دیگر معاشرتی عارضے، بیماریاں معاشرے کی معاشی نمو اور اس کے ممبران کی ذاتی آزادیوں اور سلامتی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بار بار اللہ کی اس منشا کا انکشاف کیا ہے کہ انسان کو امن، انصاف، نظم و ضبط اور سماجی و اقتصادی مساوات قائم کرنی چاہیے۔ متقون یا راست بازی کا مقام حاصل کرنے کے لیے انہیں ایمان کا لازمی حصہ بنا دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد حوالہ جات موجود ہیں جو معاشرے میں امن، خوشحالی اور آزادی کو یقینی بنانے کے لیے انصاف، نظم و ضبط اور معاشی و اقتصادی مساوات پر زور دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سامعین کی سہولت کے لیے اسکرین پر آویزہ کیے گئے ہیں، نوٹ فرمائیے۔ عزیز دوستو، آٹھواں یہ کہ قرآن حکیم نے انسان کو بتایا ہے کہ اجتماعی بہبود کا نظام ایسے اصولوں پر استوار ہونا چاہیے جو معاشرے سے ہر طرح کی ناانصافی کو ختم کر سکے۔ اس نظام کو
تہذیب اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کو انتہا پسندی سے محفوظ بنانا چاہیے۔ اس کو اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں صحیح توازن اور مساوات قائم کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے تمام عناصر کو ان کے حقوق مساوی طور پر مل سکیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو دل جمعی کے ساتھ نبھائیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو افراد کی ذاتی زندگی میں انصاف اور توازن قائم کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ان کے ذہنوں، کرداروں، طرز عمل اور معاملات میں اطمینان، تسکین اور توازن پیدا ہو سکے۔ اللہ کے پیارے نبی انصاف پر مبنی انسانی معاشرے کا مکمل نظام قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ افراد اور معاشرہ دونوں مل کر انسانیت کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کریں۔ نویں بات یہ کہ قرآن حکیم ایک متوازن زندگی کے سنہری اصول پیش کرتا ہے، سنہری اصول، گولڈن پرنسپلز، جو بیک وقت پائیدار معاشرتی امن، معاشی خوشحالی اور اس زندگی میں فرد اور معاشرے کی آزادی اور آخرت میں نجات کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ اصول مسلمانوں کو اپنی اور معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام تر مادی و فکری ممکنہ وسائل کو بروئے کار لانے پر زور دیتے ہیں، مگر ان وسائل کا استعمال اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود اس کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے، جس میں جمہوری، تقابلی اور شراکتی یعنی انکلوسیو طرز فکر پر ادارے قائم ہوں، جو جدید اور مستعد ٹیکنالوجی اور جدت و تخلیقی طریقہ کار یا میتھڈولوجیز پر عمل پیرا ہو کر معاشرے کے وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنا سکے اور معاشی مساوات اور معاشرتی انصاف کی فراہمی برابری کے اصولوں پر قائم کر سکے۔ 10واں یہ کہ انفرادی مفاد کو آپریشنل کارکردگی کے لیے تسلیم کیا جاتا ہے، فار آپریشنل ایفیشنسی، مگر اس سے معاشرے میں دولت کے ارتکاز اور معاشی عدم توازن کو فروغ ملتا ہے۔ قرآنی تعلیمات معاشی و معاشرتی مساوات کے تحفظ اور فروغ کے لیے قواعد و ضوابط پر مبنی ایک مؤثر فریم ورک مہیا کرتی ہیں، جس سے ارتکاز دولت اور معاشرے کے مختلف طبقات میں معاشی تفاوت کو کم کر کے معاشی و معاشرتی انصاف اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا فروغ یقینی ہو جاتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی مفادات کے باہمی انحصار کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر کائنات کے امور میں رائج فطرت کے قوانین کے مطابق ہے، لہذا معاشرے کی اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد کی ترغیبات یعنی انسینٹیوز کو نقصان پہنچائے بغیر تحفظ دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اجتماعی مفاد اور انفرادی مفاد کی آپریشنل کارکردگی کے با یک وقت فوائد حاصل ہو پائیں گے۔ اس تحریک کے لیے معاشرے یا ریاست کی مثبت سوچ و فکر اور افراد کے ذہنی میلان کا ایک صفحہ پر ہونا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، 11واں معاملہ یہ ہے کہ انسانی حقوق، فردی آزادیاں، پرسنل فریڈمز، انصاف اور معاشرتی و معاشی مساوات قرآن اور اسلامی روایت کا ترجیحی دائرہ فکر رہے ہیں، مرکزی فکر رہے ہیں۔
तमाम शोबा है जिंदगी में, रंग, जात और खानदानी या मौरूसी इम्तियाज के बगैर इंसानों में बराबरी, औरत के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, गुलामी का खात्मा, लोगों का बिला इम्तियाज माशी तहफ़्फ़ुज़, मुआशरती और मुआशी मसावात, इंसाफ की फौरी और मुनसिफाना फराहमी वगैरह वगैरह जैसे असूलों को 1400 साल कबल कुरानी तालीमात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा की बुनियाद पर रियासत मदीना के कवानीन का हिस्सा बना दिया गया। इंसानी हकूक के ये असूल मैग्ना कार्टा, इनकलाब फ्रांस, पीपल्स चार्टर और बाद के इंसानी हकूक के प्रोटोकॉल में तय करदा इंसानी हकूक के मुकाबले में यकीनन ज्यादा जामे और इनकलाबी फिक्र के हामिल थे। 12वां ये कि कुरानी तालीमात बाहमी मशवरे यानी म्यूचुअल कंसल्टेशन से मुआशरती अमूर के तयन पर जोर देती हैं, यानी जिंदगी के तमाम मामलात बाहमी मशावरत से तय करना होंगे। वो मशावरत किसी फील्ड में भी हो सकती है और इस असूल का इत्तलाक जिंदगी के तमाम शोबों पर होगा। ये कुरान हकीम की हिकमत है। गौर फरमाइए, कुरान हकीम की हिकमत है कि सिर्फ एक रहनुमा असूल तय कर दिया गया, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती हुई इंसानी ज़रूरियात और अक्ली इर्तका के पेश नज़र इसकी तफसीलात इंसान पर ही छोड़ दी गई। ताहम अवामी ज़िंदगी के मामलात, पब्लिक लाइफ के मामलात या पब्लिक अफेयर्स में बाहमी मशावरत के असूल को इंसाफ, मसावात, नज़्म ज़ब्त, इंसानी हकूक और इंसानियत के इज्तमाई बहबूद से मुतल्लिक कुरानी हदायत के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, ताकि इंसाफ और इज्तमाई भलाई का मकसद नज़रअंदाज न होने पाए। अगर इन बुनियादी लवाजमात और तकाज़ों का ख्याल रखा गया हो तो जदीद तनाज़र में फैसला साजी का जमहूरी तरीक़ेकार कुरान के बाहमी मुशावरत के असूल से मुताबिकत ही रखता है, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। 13वां रहनुमा असूल ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म से नवाजा ताकि वो दूसरी मखलूकात से मुमताज मकाम पाए, अपने नियाबत के किरदार को बतरीके अहसन अदा कर सके और वो अपनी आज़ाद शख्सियत के साथ बाइख्तियार रहे। इल्म दर हकीकत इंसान को जहालत के अंधेरों से हिकमत की रोशनी की तरफ खींचता है। साइंसी इल्म खुद को इंसान और कायनात के मुशाहिदाती ऑब्जर्वेबल पहलुओं तक ही महदूद रखता है, जबकि कुरान इंसानी नफसाती और रूहानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इल्म के रूहानी ज़राए का भी इंकशाफ करता है। मज़ीद ये कि कुरान न सिर्फ इंसान को हवास यानी सेंसेस, अकल और रूह के तीनों शोबों में बढ़ते हुए इल्म के हसूल की तरगीब देता है, बल्कि ये अल्लाह के साथ बराह रास्त राब्ता भी फराहम करता है ताकि इंसान को अल्लाह की हाकमियत के क़याम, अमन के फ़रोग़ और इंसानियत की सलामती और बहबूद के हसूल में रहनुमाई मिल सके। लिहाजा कुरान इंसानी ज़हनी फ़िक्री इर्तका का एक ब्रॉड वे मुहैया करता है, ब्रॉड वे, ताकि वो इंसानियत की भलाई के लिए अल्लाह की वहदानियत पर मबनी इंसाफ पसंद, पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तामीर कर सके। इस तरह
انسانی معاشرے کے ہر ایک ذمہ دار فرد پر لازم ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے علم کے چاروں ذرائع سے فوائد حاصل کرے۔ اس موضوع پر مزید مطالعے کے لیے کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر آویزہ ہیں، نوٹ فرما لیجئے۔ عزیز دوستو، 14واں اصول یہ ہے کہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مشترکہ خدائی پیغام اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ انسانیت کی اجتماعی بہبود کے تحفظ اور فروغ کے لیے فطرت کے قوانین کو قائم کرے۔ انسانیت کے لیے جو بھی برائی ہے اس کے خلاف لڑنا ہے، اور انسانیت کے لیے جو بھی اچھائی ہے اس کی حمایت کرنا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے انصاف، امن، خوشحالی اور آزادی کی حمایت کرنا ہے۔ مسلمانوں پر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کے پیروکار ہونے کے ناطے دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کریم کے خدائی پیغام کو غیر مسلم دوستوں تک پہنچانا ہے، اس لیے انہیں غیر مسلم برادریوں کو الگ تھلگ رکھ کر معاشروں میں تاریخی طور پر موجود معاشرتی و ثقافتی خلیج کو مزید وسیع نہیں کرنا، بلکہ قرآن یعنی اللہ کے آخری پیغام کو اپنے غیر مسلم دوستوں تک پہنچانے کے لیے ان سے دوستی کرنا ضروری ہے۔ مذہبی تقاضا ہے تاکہ ان کے کانوں اور دلوں کو قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف راغب کیا جا سکے، متوجہ کیا جا سکے۔ ہمارے تینوں مذاہب کا ناانصافی، عدم مساوات، ظلم و فساد اور معاشرتی خلفشار کے خلاف مشترکہ مقصد ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور تم اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کرو۔ اسی عظیم الشان پیغام کو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تقویت دی تھی: وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ لہذا آئیے ابراہیمی روایت کے قرآن مجید کے ذریعے تصدیق شدہ سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کی مشترکہ بھلائی کے لیے امن، خوشحالی اور آزادی کو فروغ دینے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ عزیز دوستو، مذکورہ قرآنی تعلیمات ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے بنیادی رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، تاہم تفصیلات وقت اور ماحول کی بدلتی ہوئی ضروریات پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ جن اصولوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ان میں یقیناً مزید اضافے اور اصلاح کی گنجائش ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کو مزید جامع، کمپریہنسو بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 74 ہے، یعنی 74۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں: آئیڈیا 1A R22۔ ویب سائٹ
www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔